السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ اے ایمان لانے والو، تم پورے کے پورے اسلام میں آ جاؤ اور شیطان کی پیروی نہ کرو، کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ سورہ البقرہ۔ اس وقت امت مسلمہ جن چیزوں سے گزر رہی ہے وہ بیان کرنے کے قابل نہیں ہے۔ ہر شخص کو اپنی ذمہ داری خوب اچھے طریقے سے نبھانی چاہیے اور اس کا حل تلاش کرنا چاہیے کہ وہ کون سی غلطیاں اور خامیاں ہیں کہ جن کی وجہ سے آج ان آزمائش میں مبتلا ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیں، جب تک ہم اللہ رب العزت کی رحمت کو نعمت نہیں سمجھیں گے تب تک ہم اللہ رب العزت کو اصل منعم نہیں سمجھیں گے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں دو طرح کی نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ ایک تو ہے ظاہری نعمت جیسے کھانا پینا، دولت، مالداری اور بہت سی چیزیں، اور دوسری سب سے بڑی نعمت ایمان کی نعمت۔ اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہو سکتی۔ اللہ رب العزت کا ہم پر بہت بڑا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو ایک عظیم نعمت عطا فرمائی اور وہ ایمان ہے، اور یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ ہم اس کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتے، اور اس بات کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ وہ کتنی بڑی نعمت ہے، لیکن کچھ لوگ اس نعمت عظیم کو نعمت نہیں سمجھتے اور پورے طور پر اسلام کے احکامات پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ بعض کام مسلمانوں والے اور بعض کام غیروں والے۔ یہ کیا ہے؟ جب اللہ رب العزت نے ہمیں اتنی بڑی نعمت سے نوازا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی قدر کریں اور اس کو نعمت سمجھیں اور اس کے تمام احکامات پر عمل کریں۔ وہ لوگ جو بعض کام مسلمانوں والے کرتے ہیں اور بعض کام غیروں والے، ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ یعنی اے ایمان والوں، اسلام میں پورے طور پر داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ یہ آیت کریمہ کب نازل ہوئی اور کس موقع پر نازل ہوئی؟ تو مفسرین کرام نے بیان فرمایا کہ اہل کتاب میں سے عبداللہ بن سلام اور ان کے اصحاب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے بعض احکام پر عمل کرتے تھے، جیسا کہ ہفتے کے دن کی تعظیم کرتے تھے اور ہفتے کے دن شکار سے بچنے کو لازم جانتے تھے اور اونٹ کے گوشت اور اونٹ کے دودھ سے بھی بچتے تھے، اور یہ خیال کرتے تھے کہ یہ چیزیں اسلام میں تو مباح ہیں، ان کا کرنا ضروری نہیں، لیکن توریت میں ان چیزوں سے بچنے کو کہا گیا ہے، تو اس وجہ سے ان کام کا ترک کرنے میں کوئی اسلام کی مخالفت بھی نہیں ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر عمل بھی ہوتا ہے۔ تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور ارشاد فرمایا گیا کہ پورے طور پر اسلام کے احکامات کی پیروی کرو، یعنی توریت کے احکامات اب منسوخ ہو گئے ہیں، اب ان پر عمل نہ کرو۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اسلام میں پورے طور پر داخل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ تو اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ جان لیں کہ مسلمان کس کو کہتے ہیں اور مسلمان صحیح معنوں میں کون ہے۔ تو اسلام نام ہے اس مکمل نظام حیات کا جو قرآن و سنت میں بیان ہوا، اب چاہے اس کا تعلق عقائد و عبادات سے ہو یا معاملات سے یا معاشرات سے ہو یا سیاست سے ہو یا حکومت سے ہو یا تجارت و کاروبار سے ہو، الغرض اسلام کے احکام چاہیے وہ زندگی کے کسی بھی حصے سے متعلق ہوں، کامل مسلمان بننے کے لیے ضروری ہے کہ انہیں سچے دل سے قبول کر کے اپنی زندگی میں لایا جائے۔ اس میں ان لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے کہ جنہوں نے دین کو صرف نماز، روزے اور کچھ مخصوص عبادت
تک ہی محدود کر رکھا ہے، اور رہے معاملات اور معاشرات یعنی آپس میں رہن سہن کے طور طریقے، اس میں اپنے آپ کو آزاد سمجھتے ہیں اور اسلام کے طریقے پر عمل نہیں کرتے ہیں، اور اسلام میں پوری طور پر داخل ہونے کا مطلب یہ بھی ہے کہ اسلام میں ایسے داخل ہو جاؤ جیسے کوئی شخص کمرے میں داخل ہوتا ہے اور جب باہر والے اس کو دیکھتے ہیں تو نظر نہیں آتا، صرف اور صرف کمرہ ہی نظر آتا ہے۔ تو اسلام میں ایسے داخل ہو جاؤ جب کہ تم کو کوئی دیکھے تو تم نظر نہ آؤ بلکہ اسلام نظر آئے۔ آپ لوگ یہ سوچیں کہ صرف کرتا پاجامہ پہن کر نماز روزہ رکھ کر پورے طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ گے، جبکہ ہمارے باقی کام ویسے ہی رہیں گے۔ ہمارے معاشی معاملات، ہمارے شادی بیاہ اور آپس میں لین دین، ان کے علاوہ بہت سے وہ کام جو اسلام کے احکام کے خلاف ہیں، تو ہمارے یہ سب معاملات ویسے ہی رہیں۔ تو کیا ہم لوگ پورے طور پر اسلام میں داخل ہو جائیں گے؟ بالکل نہیں۔ ہم جب تک نماز، پنجگانہ، روزے وغیرہ کے ساتھ ساتھ اسلام کے تمام احکامات اور فرامین پر عمل نہیں کریں گے، تب تک ہم کامل مسلمان نہیں کہلائیں گے، اور تب تک اللہ رب العزت کے فرمان میں داخل نہیں مانے جاؤں گی۔ اب دیکھیں، شادی بیاہ میں صرف اور صرف ایک ہی کام اسلام کے موافق ہوتا ہے، دکھائی دیتا ہے، اور وہ ہے نکاح۔ اس کے علاوہ باقی کام، ڈھول باجے، ناچ گانے، آتش بازی وغیرہ وغیرہ، ان کے ذریعے شادی میں اسلام کا جنازہ اتر رہا ہوتا ہے۔ اور اب مساجد کا حال دیکھیں، مساجد میں ہمارا رویہ کیا ہے؟ ہم نماز ادا کرنے کے بعد اسی جگہ پر بیٹھ کر ایک گروپ بنا لیتے ہیں اور پھر بیکار باتوں کا سلسلہ شروع کر دیتے ہیں، اور پھر اس کے باوجود بھی ہم اپنے آپ کو پکے مسلمان اور پکے نمازی سمجھتے ہیں۔ علماء کرام نے آیت کریمہ کے تحت بہت ہی عمدہ بات لکھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ داڑھی منڈوانا، مشرکوں کا لباس پہننا یا ان جیسا لباس بنانا، اپنی معاشرات لیدینوں جیسی کرنا، یہ سب ایمان کی کمزوری کی علامت ہیں۔ جب آپ مسلمان ہو گئے تو صورت و سیرت، ظاہر و باطن، عبادات و معاملات، رہن سہن، میل بٹاؤ، زندگی و موت، تجارت و ملازمت، ان تمام چیزوں میں اپنے دین پر عمل کرو۔ اور اس آیت کریمہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مسلمان کا دوسرے مذاہب یا دوسرے دین والوں کی رعایت کرنا شیطانی دھوکے میں آنا ہے۔ اور علماء کرام نے ایک اور بات لکھی ہے کہ اسلام ایک امارت ہے، تو جو شخص اس امارت سے باہر ہو جائے تو وہ دیوار کا سایہ تو حاصل کر سکتا ہے، لیکن گرمی، ٹھنڈ اور بارش سے محفوظ نہیں رہ سکتا، اور جو اس امارت کے اندر جائے تو وہ پورے طور پر محفوظ ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں کہ منافقین نے کلمہ پڑھا، انہوں نے اسلام کی دیوار کی آڑ توڑ لی، تو اس وجہ سے وہ قتل سے بچ گئے، اس لیے کہ وہ زبان سے کلمہ پڑھتے تھے مگر شیطان سے نہ بچ سکے، دوزخ کی سردی گرمی سے نہ بچ سکے، تو گویا کہ وہ امارت میں داخل نہیں ہوئے، یعنی پورے طور پر وہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے۔ تو اسی وجہ سے ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ اسلام کی دیوار سے سایہ حاصل نہ کرو، امارت میں داخل ہو جاؤ، یعنی اسلام میں پورے طور پر داخل ہو جاؤ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں سچا پکا مسلمان بنائے، اور اسلام کی تمام احکامات پر مکمل طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔
اچھی بات شیئر کرنا بھی صدقہ ہے۔ جو بچے حدیث مبارکہ میں حصہ لینا چاہتے ہیں وہ مجھ سے رابطہ کریں، انشاءاللہ ہم دنیا کے کونے کونے میں اس پیغام کو پہنچائیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ اب اگلی حدیث کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملیں گے، تب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔